نے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج، تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے ساتھ یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہے، پریشانی کی نوعیت اگرچہ کسی بھی حوالے سے ہو، بیماری کے حوالے سے ہو، پریشانی کے حوالے سے ہو، کام میں رکاوٹوں کے حوالے سے ہو، بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں، آمدنی میں برکت نہیں، یا جائز حقوق نہیں مل پا رہے ہوں، نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے ہوں، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، کہیں پر بات طے ہونے کے بعد پھر بات ختم ہو جاتی ہو، یا کسی جائز مقصد میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہو، کوئی کام ہمارا پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہا ہو، یا اس کے علاوہ اللہ نہ کرے جسمانی امراض میں مبتلا ہیں، دائمی امراض میں مبتلا ہیں، گھر میں برکت نہیں، یا کاروبار میں بزنس کے حوالے سے پریشانی ہے، کام میں ترقی نہیں مل پا رہی، اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی کا سامنا ہے، یا اس کے علاوہ جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہیں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے، روحانی مسائل کے لیے بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے ہیں، کالز کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے، سلسلے کا حصہ بنائیں گے، اور ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ عز و جل آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں گے اور استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ آپ کی کالز کی طرف بھی پڑھیں گے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ہوتی ہے شکایت کہ نمبر ہمارا ملتا نہیں ہے، اتنی دیر ہو گئی، ہم تو بار بار ملائے جا رہے ہیں، نمبر نہیں لگتا، کال نہیں ملتی ہماری، تو آپ میسج کر دیجئے، آپ کا میسج ہمیں موصول ہو جائے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا میسج پڑھ کے آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں گے۔ ہاں استخارہ کروانا ہے تو اس کے لیے تو کال بھی کرنا پڑے گی، اور اس کا بھی وظیفہ آپ سے معلوم کریں گے کہ کیا وظیفہ پڑھ کر کال ملائیں تو جلدی کال مل جائے، کوئی ہوگا اس کا روحانی علاج، تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ سے لیں گے، مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے کہ کیا وظیفہ پڑھیں، کیا پڑھ کر پھر آپ کال ملائیں، اپنے کام کو شروع کریں، انشاءاللہ عز و جل کام آپ کا ہو جائے گا، وہ بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت مدنی چینل کے ناظرین ہم سنتے ہیں، ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو مجھ پر جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، میسیجز آپ کے مدنی چینل کے ناظرین موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں، میسیج بھی شامل کرتے ہیں، لیکن آئیے اولاً آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز بھی شامل کریں گے، روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز بھی ہیں، کچھ میسیجز یہ شامل کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ میں نے 14 کے پیپرز دیے ہیں، 14 کلاس کے پیپر دیے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے اچھے نمبر آ جائیں، اچھا رزلٹ آئے اور پیپروں میں کامیابی مل جائے، تو اس حوالے سے کیا وظیفہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کیا پڑھا جائے؟ کیونکہ ایک تعداد ہوگی طلبہ کے پیپر دے کے فارغ ہوئی ہوں گی، چھٹیوں کا سلسلہ ہوا ہوگا یا آئندہ مستقبل میں پیپر دیں گے، تو پیپروں میں امتحانات میں کامیابی کا کیا وظیفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج، جنہوں نے امتحانات دیے ہیں، دینی یا دنیاوی امتحانات دیے ہیں، اس میں کامیابی کا ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 16 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس کے تلاوت کرے ہر نماز کے بعد 16 بار، اور اپنے امتحان میں کامیابی کے حوالے سے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل امتحان اچھا آئے گا اور اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل ہوگی۔ صحیح ہے، تو یہ سب پڑھ سکتے ہیں اس پر؟ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صحیح، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے، جائز امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائے، قبر کے امتحانات میں، آخرت کے امتحانات میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے بلا حساب و کتاب۔ اللہ پاک ہم کو اپنی رحمت سے بخش دیں۔ عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عافیت نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی عافیت نصیب فرمائے۔ یقیناً آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا امتحانات میں کامیابی کا، تو آپ بھی عمل کر سکتے ہیں، دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین امتحانات میں کامیابی کا اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میری ریڑھ کی ہڈی کے پٹھے جو ہیں نا وہ کھنچ گئے ہیں، ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا، تو دعا بھی فرمائیے کہ اللہ پاک بغیر آپریشن کے شفا عطا فرمائے، آپریشن کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا روحانی علاج کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، شفا مل جائے، کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ 40 روحانی علاج مع طبی علاج، اس میں ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنی، یا مغنی، یہ ایک بار پڑھیں، اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر لیں اور وہ ہتھیلیاں اپنے ریڑھ کی ہڈی پہ کمر پہ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے وہ جو درد وغیرہ اس طرح کے معاملات ہیں انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے۔ ریڑھ کی ہڈی، کمر کے درد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے؟ جی پڑھا جا سکتا جوڑوں کا درد ہو، گھٹنوں کا درد ہو، اس کے لیے بھی پڑھ ہے، سکتے جی ہیں؟ یہ عمل کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ تو دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر گھٹنوں کا درد ہے، کمر کی تکلیف ہے، یا ریڑھ کی ہڈی میں درد رہتا ہو، پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہو، درد رہتا ہو، تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل ملک و بیرون ملک میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں۔ تو آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو اس مرض میں مبتلا ہیں کہ جن کو جسمانی درد رہتا ہو، کمزوری کی شکایت رہتی ہو، تو اس حوالے سے بالکل آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جن شہروں میں، جن علاقوں میں تعویذات عطاریہ کے بستے نہ ہوں، تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چاہے تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجیے، مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل تعویذات بھیج دے گی۔ ایڈریس بھی سماعت فرما لیجیے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجیے گا، اور اپنا پوسٹل ایڈریس یہ بھی مکمل لکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ تک یہ تعویذات عطاریہ پہنچ جائیں گے، روحانی علاج بھی پہنچ جائیں گے۔ اچھا، یہ میسیجز کافی سارے آ ہی رہے ہیں تو مزید کچھ شامل کر لیتے ہیں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے جسم میں یہ دانے نکل آئے ہیں، پھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکل آئے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جسم کے دانے یہ ختم ہو جائیں۔ اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ جی، اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رقیبو، یا رقیبو، یا رقیبو، یہ 3 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، جہاں پھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکلی ہوئی ہیں وہاں پہ دم کر لیں اور پھونک مار لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے جو آپ پھوڑے پھنسیاں وغیرہ جو زخم وغیرہ ہیں انشاءاللہ عز و جل
ختم ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی تعویذات عطاریہ کے بستے پہ جائیں، وہاں سے اس حوالے سے تعویذات عطاریہ لیجئے، پھوڑے پھنسی کے حوالے سے کارڈ کا عمل بھی کروائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے، تعویذات کی برکت سے انشاءاللہ شفا حاصل انشاءاللہ ہوگی۔ دیگر امراض کے لیے میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ ہر بیماری کی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں سے کارڈ آپ فی سبیل اللہ کروا سکتے ہیں، مگر یہ بات یاد رہے شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آپ کے کالز بھی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ حضور میرے استخارہ کروانا ہے، جی نام ہے محمد آصف اور والدہ کا نام ہے یاسمین بی بی۔ استخارہ کرنے کا مقصد ہے اپنا کاروبار یا ملازمت وغیرہ، اس میں بہتری ہے۔ اپنا کاروبار کرنا بہتر ہے یا ملازمت کرنا بہتر ہے؟ چلیں انشاءاللہ عز و جل آصف بھائی استخارہ کرواتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام فرقان یاسر اطاری ہے، میری والدہ کا نام فمیدہ بیگم ہے۔ ہمارا لیڈیز پارلر ہے جو اب سیل نہیں، ہم سیل کرنا چاہتے ہیں لیکن سیل نہیں ہو رہا۔ استخارہ بھی کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ میری مسز کا نام نبیلہ شاہین اور ان کی والدہ کا نام رفیہ بیگم ہے۔ پارلر ہے، سیل کرنا چاہ رہے ہیں، سیل نہیں ہو پا رہا، بیچنا چاہ رہے ہیں، بک نہیں پا رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، فرقان بھائی استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام بھائی مشتاق ہے، میری والدہ کا نام نسیمہ ہے۔ جی مشتاق، میں گجرات سے بول رہا ہوں۔ میں نے پوچھنا یہ ہے کہ میں دکاندار ہوں اور میری دکان ماشاءاللہ 25 سال سے دکان کر رہا ہوں، کچھ سالوں سے میرا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، برائے مہربانی میرا استخارہ کر کے مجھے بتائیے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے گا۔ مجھے اصل میں بچپن سے گردے کی بیماری ہے سر، اور بہت علاج کروایا، اس کا ہو نہیں رہا ہے، برائے مہربانی اس کا کچھ علاج بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ گردے کے امراض کا آپ نے بتایا بچپن سے ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہمت رکھیں، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا۔ روحانی علاج ہے اس کا مخصوص ابھی آپ کو بتائیں گے، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ بھی اور ہمارے جو دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہیں جن کے گردے خراب ہیں یا ڈائلیسس ان کے ساتھ ہوتی ہو یا اللہ نہ کرے گردوں میں پتھری ہو، تو ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا مخصوص روحانی علاج بتایا جائے گا، تو اپنے پاس تحریر فرما لیجئے گا۔ روحانی علاج کیا ہے، چند کالز لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل گردے کی بیماری سے حفاظت کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ نام ہے ندا، والدہ کا نام ہے سغرا بی بی، اس کا استخارہ کر دیں، یہ بیمار رہتی ہے۔ اور دوسرا ہے فیصل عمران، والدہ کا نام ہے سغرا بی بی، اس کا بھی استخارہ کر دیں، 1.5 سال سے چل پھر نہیں رہے، اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے دونوں کو، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، اپنے ساتھ آپ بھی ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں تحریر فرما لیجئے گا۔ استخاروں کے حوالے سے کافی کالز تھیں، آپ استخارے فرما لیجئے۔ گردے کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ بچپن سے گردے کے امراض میں مبتلا ہے، دعا بھی فرمائیے، کوئی وظیفہ بتائیں کہ ان کی یہ بیماری دور ہو جائے، گردے صحیح ہو جائیں ان کے، اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوں، ان کے ساتھ یا ان کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے ہو یہ بیماری، تو وہ بھی اس سے پھر استفادہ حاصل کر سکیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں امیر علیہ سنت نے صفحہ نمبر 31 پر ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے گردے میں جو گردے کی بیماریاں اور دیگر بیماریوں کے حوالے سے، کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ العلم نشرح یہ 7 بار پڑھیں، پھر آخر میں ایک بار درود پاک پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل گردے کا جو درد اور وغیرہ جو ہے انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ صحیح، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی دیتا چلوں کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے۔ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے، جو گردے کے امراض میں مبتلا ہیں، تو آپ
یہ پلیٹوں والا کورس کریں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل گردے کا کیسا ہی مسئلہ ہو حل ہو جائے گا، چاہے گردے میں پتھری ہو، گردے خراب ہو چکے ہوں، اس کی بڑی برکتیں ہیں اور الحمدللہ عز و جل اس کی بہت ساری مدنی بہاریں بھی ہیں۔ تعویذات عطاریہ کے بستے پر آتے ہیں اور بتاتے ہیں، ایک اسلامی بھائی آئے تعویذات عطاریہ کے بستے پر، ان کے گردے میں پتھری تھی، کافی بتایا تھا انہوں نے کہ کافی علاج کروایا لیکن افاقہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین تعویذات عطاریہ کے بستے سے انہوں نے پلیٹوں والا یہ عمل کیا۔ 40 دن کا کورس ہوتا ہے، 40 دن مکمل بھی نہ ہونے پائے تھے، الحمدللہ عز و جل خیر و عافیت کے ساتھ ان کے گردے کی پتھری نکل گئی، سبحان اللہ۔ اور شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ تو آپ بھی اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے یہ کورس کیجئے فی سبیل اللہ۔ الحمدللہ عز و جل یہ تعویذات کا سلسلہ ہوتا ہے تو آپ بھی استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میسیجز کافی سارے آئے ہوئے ہیں اسلامی بھائیوں کے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ صحت اچھی ہو جائے اور کمزوری دور ہو جائے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں جی۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج، یا سلامو یا سلامو یا سلامو، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے اور جو ان کو کمزوری وغیرہ انہوں نے بتائی ہے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ختم ہو جائے گی، صحت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اس روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، اور پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں، سنت کے مطابق بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شاندار تصنیف مایا ناز تصنیف فیضان سنت کا ایک باب پیٹ کا قفل مدینہ، یہ پڑھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی ہو جائے تو بھوک سے کم کھائیں اور سنت کے مطابق کھائیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل صحت اچھی ہوگی تو عبادت پر بھی قوت حاصل ہوگی، اچھی نیت شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اس پر اللہ کی رحمت سے ثواب بھی حاصل ہوگا۔ نافرمان اولاد کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ نافرمان اولاد کے حوالے سے بچہ ہو یا بچی ہو، جب یہ سو رہے ہوں تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر 1 سے 2 فٹ کے فاصلے پر سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، یہ ایک بار اس کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ عز و جل نافرمان اور جو بچے ہوتے ہیں یا بچی ہوتی ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ اور ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے، حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، افہام و تفہیم کی بھی ترکیب کی جائے۔ بعض اوقات بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ، جھاڑ دینا، مار دینا، بچوں کو سختی کرنا بلا وجہ کی سختی، یہ بھی بعض اوقات بچوں کو نافرمان بنا دیتی ہے، ضدی بنا دیتی ہے، تو اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا سورہ اخلاص والا بتایا گیا، یہ نیک بنانے کے لیے بھی ہے تو یہ وظیفہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بچے آپ کے مطیع فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اور اس کا ایک بہترین ذریعہ، ایک عمل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک کر دیجئے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اپنے گھروں میں مدنی چینل چلائیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی اور ہماری اولاد تابع فرمان ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب، مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجئے، ڈائری قلم ساتھ رکھیے گا، آپ کے استخاروں کے جوابات بیان کیے جائیں گے، جوابات دیے جائیں گے، ساتھ ساتھ ان کے روحانی علاج، مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ تحریر فرما لیجئے گا۔ ہمارے آصف بھائی معلوم کر رہے تھے کہ اپنا کاروبار کرنا بہتر ہے یا ملازمت کرنا بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف بھائی کا استخارہ ہوا، انہوں نے معلومات کی کہ کاروبار کیا جائے یا ملازمت کی جائے، تو استخارے میں تو جو ہے وہ کاروبار کے حوالے سے بہتری کا اشارہ ہے، اپنا کاروبار کیا جائے، لیکن اس میں خیال رکھیں کہ جب کاروبار کریں نا تو ہم کرتے ہیں، کاروبار شروع ہوتا ہے اور شروع میں بہت اچھا لگتا ہے نا، بہت یعنی کہ پروفٹ بھی آ رہا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بہت چل رہا ہے، لیکن پھر بعد میں 2-3 مہینے بعد ایسا لگتا ہے کہ کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ جو بھی کوئی کاروبار شروع کریں تو اس سے قبل کے کاروبار شروع کریں دارالافتاء ضرور رابطہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، تاکہ جو یہ اصول ضوابط بنائیں اس کی شرعی رہنمائی لے لیں، تو انشاءاللہ رحمان پھر اس کی برکت سے ان کا کاروبار سالہ سال چلتا ہی رہے گا ماشاءاللہ۔ بڑا پیارا ماشاءاللہ مدنی پھول دیا۔ دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو پیش نظر رکھیں، جب کوئی نیا کام شروع کرنا چاہیں، استخارے میں تو دیکھیں بہتری کا اشارہ ہے، ماشاءاللہ عز و جل بہتر ہے، لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، تو آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی جب آپ نیا کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، مل کر کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو شروع کرنے سے پہلے ذرا رکیے،
دارالفتہ اہل سنت سے ضرور شرعی رہنمائی لے لیجئے۔ اس کا چلیں ہم آپ کو ٹائمنگ بھی بتاتے ہیں، اس کا نمبر بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دارالفتہ اہل سنت کے نمبر اور ان کی ٹائمنگ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں گے۔ آپ پہلے مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی لیجئے، جب شرعی تقاضوں کے مطابق ہم اپنے کام کو لے کر چلیں گے، اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں گے، جب شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا تو الحمدللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں، آپ کے کام میں بھی برکت رہے گی، نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے۔ دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز بھی آپ کے سامنے ہیں، اس کی ٹائمنگ بھی آپ کے سامنے ہے، چاہے تو اس نمبر پہ بھی رابطہ کر کے آپ شرعی مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں، شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے فرقان بھائی کی کال تھی، ان کا کچھ جگہ ہے، کوئی ان کا مکان ہے تو یہ بیچنا چاہ رہے ہیں، جی بک نہیں پا رہا۔ اچھا، بیچنے میں جو ہے فرقان بھائی کا جو ہے انہوں نے پارلر کا جو ہے کہا تھا، تو یہ پارلر بیچنے میں وقتی آزمائش آ رہی ہے۔ اچھا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی بندش ہو گئی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، البتہ اس کا ایک بہترین روحانی علاج ہے۔ بک جائے گا یعنی کہ آگے چل کر آگے ہاں، وقتی آزمائش سے مراد ہے کہ فی الحال جو ہے کچھ آزمائش ہے، صحیح، آگے انشاءاللہ رحمان بہتری ہوگی۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ صبر کیجئے فرقان بھائی، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے۔ ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہمارے حق میں کب کیا بہتر ہے آپ اور ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کوئی وظیفہ اس حوالے سے کہ جلدی بک جائے، کیونکہ ہم مدنی چینل کے ناظرین میں سے ہو سکتے ایک تعداد ہو کہ جو اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہوں، دکان بیچنے والے ہوتے ہیں، ہماری دکان نہیں بک رہی، دعا کریں دکان بک جائے، مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، یہ بکے گا تو پھر دوسری جگہ کوئی لیں گے، اپنا سامان بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، سامان نہیں بک پا رہا ہوتا، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے شیخ طریقت امیر السنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ۔ اچھا، اس میں صفحہ نمبر 31 پر ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، اس کو پڑھ کر جو ہے نا، اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر سامان یا گاڑی وغیرہ جو بھی بیچنا چاہتے ہیں وہ دم کر دیں، انشاءاللہ رحمان سامان وغیرہ جلد فروخت ہو جائے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ مشتاق بھائی کی قولتی بتا رہی کہ 25 سال سے ان کی دکان تھی، پہلے ماشاءاللہ اچھی چل رہی تھی، اب کچھ سالوں سے اس میں کچھ مسائل آ رہے ہیں۔ مسائل آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید برکت عطا فرمائے، اور استخارے میں مشتاق بھائی پریشان نہ ہو، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی عملیات نہیں ہے، بس وہ تھوڑا سا اشارہ، کچھ نظر بد کا آ رہا ہے نا۔ اچھا، تو آپ پریشان نہ ہو، یہ ہو جاتا ہے نا بسا اوقات۔ ہم بھی جو ہے نا وہ چھوٹی سی خوشی کو بہت زیادہ جب پاپولر کر دیتے ہیں نا، بہت زیادہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی نظر ہو جاتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اپنی نعمتوں میں وسعت پانے کے لیے اس کے بیجا چرچے سے بچو۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو اس انداز سے اگر تھوڑا سا ہم خیال کریں اس معاملے میں، تو فرمایا نا کہ ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی نظر ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، پریشان نہ ہو، آپ ایک کام کر لیں، تو یہ نظر بھی اتروا سکتے ہیں اپنی؟ نظر تو اتروا سکتے ہیں، اپنی بھی نظر اتروائیں، اور تعویذات اطہاریہ کے بستے پر جا کر کاٹ کروا لیں نظر بد کی دکان کی، تو انشاءاللہ رحمان اور عافیت ہو جائے گی۔ اور ایک کام یہ خود بھی کر لیں اگر چاہیں تو، کیا؟ ایک تعویذ بنا لیں۔ اچھا، خود بنائیں؟ خود بنا لیں تعویذ بنانے کی اجازت دے رہے ہیں؟ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر السنت نے اجازت دی ہے۔ ماشاءاللہ۔ چڑیا اور اندھا سانپ ہی رسالہ ہے، تو اس میں ہے یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے، اور اسے دکان یا مکان میں رکھیں، تو اس کے رکھنے سے رزق بڑھتا ہے، مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی۔ اور ایک روحانی علاج اور بتاتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت رہے، کاروبار میں برکت رہے، ہمارا کام اچھا چلے، اور ہمارے دسترخوان وسیع و کشادہ ہو جائیں، تنگ دستیاں دور ہو جائیں، تو ایک عمل جو گزشتہ دنوں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا تھا، وہ روحانی علاج بھی سماعت فرماتے چلیں۔ اور یہ روحانی علاج سال میں ایک دفعہ کیا جاتا ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند نظر آئے تو ذہن نصیب ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر دعا بھی پڑھیں، ہم 2 رکعت شکرانے کے نفل بھی ادا کریں، شکر ادا کریں اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی نعمت عطا فرمائی، یہ رحمت والا عشرہ، برکت والا عشرہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔
سحر و افطار کے وقت لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے آزادی مل رہی ہوتی ہے، بخشش و مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ہم نصیب ہو تو شکرانے کے نفل ادا کریں، سجدہ شکر ادا کریں، اور ایک عمل کرنا ہے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت رہے تو امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے الحمدللہ عز و جل بڑا پیارا روحانی علاج ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ ماہ رمضان المبارک کا مقدس پیارا پیارا چاند دیکھ کر 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 21 مرتبہ یہ پڑھ لیں اور رزق میں ایسی برکت رہے گی جیسے اونچائی سے نیچائی کی طرف پانی بہتا ہوا آتا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے، تو اس طرح رزق میں برکت آئے گی انشاءاللہ، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ اور اس روحانی علاج پر بھی عمل کریں۔ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ عز و جل خود بھی پڑھیں گے، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، اسی طرح بچوں کو بھی پڑھائیں، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کریں، اور نیت تلاوت قرآن کی ہو، ذکر اللہ عز و جل کی ہو، اور اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے خوب برکتیں حاصل ہوں گی، ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت بھی رہے گی۔ ہم کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالتے رہتے ہیں کہ صدقہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بھی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے صدقات، مدنیاتیات اور زکوٰۃ، فطرہ سب انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کو دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل دین اسلام کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اپنا صدقہ بھی دینا ہے تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کو دیں گے۔ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے شاید بچوں کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے بچے ہیں اور ندا نام بتایا تھا کہ بیمار رہتی ہیں، اسی طرح ایک اور بچہ ہے 1.5 سال عمر ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، 1.5 سال سے چل پھر نہیں رہا۔ جی جی، تو ان دونوں کا استخارہ ہوا ہے، تو دونوں ہی کے استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ صحیح، تو اس کے لیے کہ تعویذات عطاریہ سے بھی رابطہ کریں، وہاں پر سے جو ہے وہ مخصوص ایک کارڈ کا عمل ہوتا ہے، وہ بھی کیجیے، اور بالخصوص جیسے 1.5 سال سے چل نہیں پا رہے نا، تو عمومی طور پر جب یہ چل نہیں پا رہے تو یقیناً ان کے جو ہے نا وہ پیروں میں ورم کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے یا علی یو، صحیح، یا علی یو پڑھ کر جو ہے وہ دم کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ رحمان جو ہے اس سے بہت جلدی جو ہے شفایابی بھی حاصل ہوگی، اور ساتھ ساتھ جیسے بچی ہے یہ اکثر بیمار رہ رہی ہیں، تو روزانہ یا سلام 111 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں روزانہ، تا حصول شفا یہ علاج جاری رکھیں انشاءاللہ رحمان، اللہ نے چاہا تو بہت بہتری ہوگی، لیکن تعویذات عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کر لیں کہ جو کارڈ کا مخصوص جو عمل ہوتا ہے نا، یہ انشاءاللہ رحمان ان کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ، تو ضرور رابطہ کیجیے گا۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میں نے استخارہ کروانا ہے اپنے بھائی کے لیے، اس کا نام محمد امتیاز اور والدہ کا نام زرین اختر ہے، اور وہ جہاں رشتہ چاہتا ہے میرا کرو، لیکن وہاں ہوتا نہیں، اور جہاں ہم کہتے ہیں وہاں وہ کرتا نہیں، تو آپ مہربانی فرمائے استخارہ کر کے کیا مسئلہ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ جی، مجھے استخارہ کروانا ہے، اور میرا نام محمد ابراہیم اطاری ہے، اور میری والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے۔ استخارہ اللہ کو بتا رہے کہ بس کام میں دل نہیں لگتا، 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں کہ بس گھر چھوڑا پڑا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے گا۔ جی، ان کا نام سلمہ بی بی ہے، ان کا والدہ کا نام رضیہ بیگم، گھٹنوں کا درد ہے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرے بیٹے کا نام ہے مشاہد اور اس کی امی کا نام ہے سلمہ۔ میرا بچہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہتا، اور مجھے جو ہے نا یہ ایک بیٹا ہے، اس کے بعد مجھے اولاد نہیں ہوا ہے۔ میرا نام منور ہے۔ چلیے، استخارہ بھی کرواتے ہیں منور بھائی، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد مشتاق ہے، والدہ کا نام ہے رانی بی بی۔ جی، میں ایک آفس میں کام کرتا ہوں، تو پہلے میں بڑے سب لوگ مجھ سے خوش تھے، ٹھیک ہے، بڑا اچھا جا رہا تھا۔ اب میرے نا بہت زیادہ وزن رہتا ہے، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، جو بھی میں کرتا ہوں وہ غلط ہوتا ہے، اور نہ ہی میرا عبادت میں دل لگتا ہے۔ یعنی میں قرآن شریف پڑھتا ہوں بڑی زبردستی پڑھتا ہوں، اگر نماز پڑھتا ہوں تو بڑی زبردستی پڑھتا ہوں، اور اس میں میرا دل بالکل نہیں لگتا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اچھی صحبت بھی اختیار کریں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل مشتاق بھائی آپ کو بتائیں گے، مزید کال چلا دیجیے گا۔
سہیل دلشاد راؤ میرا نام ہے، والدہ کا نام سلامن بیگم۔ جی سہیل مسئلہ بھائی، یہ ہے کہ 1 سال سے کاروبار میں کافی مجھے مشکلات کا سامنا ہے، کام بھی کرتا ہوں، بل بھی چلے جاتے ہیں، لیکن پیسہ نہیں مجھے اداروں کی طرف سے ملتا، گھر میں بھی مسائل چل رہے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ سر احمد خان اور ختیجہ بی بی، سر میری چھاتی کو پرابلم ہوتا ہے، میڈیکل کرا رہا ہوں لیکن کوئی رپورٹ کچھ بھی نہیں آ رہا، اور میری ٹانگیں کمتی ہے اور چھاتی کو جھٹکے لگتے ہیں، درد ہوتا ہے سر۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھی، میسیجز بھی کافی سارے آئے ہوئے ہیں، ان کے روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ ہمارے یہ اسلامی بھائی کی کال تھی، نام سلمہ بتایا تھا، یہ بتایا کہ گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے ان کے، جی کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ، صحت نافیہ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یہ کثرت سے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کے گھٹنوں میں درد، جو جسم میں درد وغیرہ ہے، انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، یہ ہمارے مشتاق بھائی تھے، یہ بتا رہے ہیں کہ میں آفس میں جہاں کام کرتا ہوں پہلے ماشاءاللہ بہت ایک اچھا سلسلہ چلتا تھا اور آپس میں محبتیں بھی تھیں، اب کیا کہ اب میرے مخالفین بھی پیدا ہو گئے ہیں اور میرا نہ عبادت میں دل لگتا ہے نہ کام میں دل لگتا ہے، تو کوئی ایسا بتائیے کہ سب میری عزت بھی کریں، لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے اور میرا عبادت میں دل لگے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ روزی میں برکت اور یہ تمام معاملات کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور انداز صاحب، اس میں یہ وظیفہ موجود ہے کہ یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت بھی ہوگی اور تمام معاملات انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائیں گے۔ صحیح۔ ہمارے سہیل بھائی کی قولتیں یہ معلوم کر رہے ہیں کہ 1 سال سے ان کو کاروبار میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، کام صحیح نہیں چل رہا، اس سے پہلے تک بہتری کا معاملہ تھا سارا، اب کیا ہوا کہ کاروبار میں مشکلات بھی آ رہی ہیں، جن کو پیسے دیے ہیں کاروبار میں تو اب وہاں سے پیسے بھی نہیں مل پا رہے، تو اپنا جائز حق مل جائے، پیسے واپس مل جائیں، اور اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج، جو پیسے وغیرہ ان کے پھنس گئے ہیں تو وہاں سے مل نہیں رہے، تو وہاں یہ جائیں اور جانے سے پہلے 41 بار 41 ٹائم یا عزیزو، یا عزیزو اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھ کے ان کے پاس چلے جائیں، ان سے اپنے حق کے بارے میں مطالبہ کریں، ان سے پوچھیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو ان کے پیسے وغیرہ یا جو ان کے پھنسے ہوئے چیزیں تو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ صحیح، 41 مرتبہ یا عزیز پڑھنا ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس جانا ہو اور اگر بالفرض ایسی صورت ہو کہ جانا ممکن نہ ہو یا دوسرے شہر میں رہتے ہوں یا کوئی ایسا معاملہ گھمبیر ہو چکا ہو کہ جانا ممکن نہ ہو ان کے پاس، تو اب جائے بغیر بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے؟ اب ان سے رابطے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ذریعہ حاصل کریں گے، فون کے ذریعے کریں گے یا وہاں ان کے پاس جائیں گے، اگر یہ فون کے ذریعے بھی ان سے رابطہ کرتے پھر بھی یہ وظیفہ عمل کر لیں، عمل کریں، اور اگر وہاں یہ وظیفہ پڑھ کے پھر ان کو کال کر لیں، بات چیت کر لیں، اس طرح فرما رہے ہیں آپ؟ جی صحیح۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے صلاۃ الحاجات پڑھ کر، صلاۃ الحاجات ادا کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین پر جب کوئی امر اہم معاملہ پیش آتا تو صلاۃ الحاجات ادا کرتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے، ان کے مسائل حل ہو جاتے۔ تو آپ بھی صلاۃ الحاجات ادا کیجیے، اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا 41 مرتبہ یا عزیز پڑھنے کا آپ بھی پڑھیے۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو اس طرح کے مسائل میں گرفتار ہیں کہ جن کے کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں کاروباری حوالے سے یا کسی کو دیے ہوئے ہیں یا اپنا جائز حق نہیں مل پا رہا، تو 41 مرتبہ یا عزیز پڑھ کر ان سے بات چیت کریں، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے۔ میسیجز بھی کافی سارے ہیں، ان کے بھی جلدی جلدی روحانی علاج تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو جوابات مل جائیں۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اگر کسی اسلامی بہن کے چہرے پر بال آ جائیں تو کیا وظیفہ پڑھیں کہ چہرے کے بال ختم ہو جائیں؟ جی، اس حوالے سے یہ ہے کہ یا سلامو، یا سلامو 33 بار 33 ٹائم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں، اور ساتھ ہی اپنے قریبی تعویذات عطاریہ کے بستے پر اپنے محرم کو بھیج کر وہاں سے تعویذات بھی حاصل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل جو ان کا مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ جو صحیح۔ اچھا، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور ڈر بھی بہت زیادہ لگتا ہے، عمیر نام ہے، رحیم یار خان سے انہوں نے معلوم کیا ہے۔ جی، اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 بار اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا متکبرو،
یا متکبرو 21 بار پڑھ کر دم کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل ڈر و خوف وغیرہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح، انشاءاللہ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ جوابات بھی سماعت فرمائیے، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم بھی رکھ لیجئے گا، روحانی علاج بھی تحریر فرماتے رہیے گا۔ جی، ہمارے امتیاز بھائی کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی نے کال کی تھی، شاید بھائی ہیں ان کے، کہ جہاں بھی ان کا رشتہ طے کرتے ہیں وہاں یہ چاہتے نہیں ہیں، اور جہاں پر یہ چاہتے ہیں وہاں ترکیب نہیں بن پاتی۔ تو کیا ان کے ساتھ مسائل ہیں، کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ امتیاز بھائی کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ اب جو جواب ہے تو امتیاز بھائی ڈریے گا نہیں، اچھا پریشان نہیں ہوئیے گا۔ کیا جواب ہے؟ تو استخارے میں کچھ شادی کے معاملے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، تو اب دیکھیں نا، بندش کا نام سن کر نا ڈر لگ جاتا ہے۔ اچھا، بندش عملیات جنات، تو ڈرے نہیں، یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ تو اس کے لیے الحمدللہ امیر سنت نے اس کا جو ہے وہ علاج بھی دیا ہے، ماشاءاللہ، اور وہ علاج ہے مینڈک سوار بچھو، امیر سنت کا رسالہ ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر با وضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین والتین والزیتون 60 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، بندش کا توڑ بھی ہو جائے گا، بندش کا بھی توڑ ہو جائے گا، کوئی اور بھی معاملات ہوں گے رکاوٹ والے تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا رحمن الرحمن جہاں ہمارے حق میں بہتر ہوں، عافیت کے ساتھ مولا اسباب پیدا فرما دے۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ابراہیم بھائی کی قول تھی، یہ بتا رہے ہیں کہ کام کا دل نہیں کرتا، کام میں دل ہی نہیں لگتا، تو استخارے کا انہوں نے فرمایا تھا۔ ابراہیم بھائی نے یہ بھی بتایا کہ کافی سال 2 سے 2.5 سال ہو گئے نا، اور یہ ایک بڑا میجر پرابلم ہے کہ اگر جب ایک دفعہ کام چھٹتا ہے نا تو پھر عادت بڑی بری لگ جاتی ہے۔ تو دیکھیے گا کہ اگر کوئی ایسی عادت لگ گئی تو اس کو تو آپ دور کیجئے۔ ویسے ان کے کام کے حوالے سے کچھ نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ اور کام کے معاملے میں دیکھیں، تھوڑی سی کوشش یہ کریں ابراہیم بھائی کہ چھوٹا سا بھی کام مل رہا ہو نا تو اس کو بھی کر لیجئے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم کام جو ہے نا اپنے مزاج کا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کام ہم کہتے ہیں کام مل نہیں رہا نا، تو اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے اس طرف توجہ کر لیں تو انشاءاللہ رحمان آسانی ہوگی۔ البتہ ایک کام آپ بھی کر لیں، آپ بھی ایک تعویذ بنا لیں۔ اچھا، ایک تعویذ یہ بھی بنا لیں تو انشاءاللہ رحمان ان کا بھی کام میں دل بھی لگے گا اور کام بھی اچھا ملے گا انشاءاللہ۔ تو میرے شیخ طریقت امیر السنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ جائز کام دھندے وغیرہ اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ۔ دل بھی لگے گا، کیونکہ ان کا جو میجر پرابلم یہ آ رہا تھا کہ دل نہیں لگ رہا ہے نا۔ صحیح، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نمازوں کی پابندی کر لیں گے نا تو انشاءاللہ رحمان رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نمازوں کی پابندی بھی کریں، مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کو کرنی ہے، فرائض کی پابندی بھی کرنی ہے، تلاوت قرآن پاک کا معمول بھی ہم نے بنانا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی ان قریب الحمدللہ عز و جل آمد ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند نظر آ جائے تو تلاوت قرآن پاک شروع کریں، کوشش کریں اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور اللہ پاک کی رحمت سے دیکھیں ایک ہمیں ذہنی قلبی سکون حاصل ہوگا، ہمارے کام کاج یہ بنتے چلے جائیں گے، بگڑے ہوئے کام بھی انشاءاللہ عز و جل سنورتے چلے جائیں گے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ ہم ظاہری معاملات کو پیش نظر نہیں رکھتے، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے، حکمت عملی بھی اختیار کی جائے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کام کا تجربہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ جو اس فیلڈ میں تجربہ کار ہوں ان سے مشورہ کر لیا جائے، اور مشورہ کر کے جو کام شروع کیا جائے الحمدللہ عز و جل سے برکت بھی رہتی ہے، وہ کام پائے تکمیل تک بھی پہنچتا ہے۔ اچھا، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجئے گا۔ والدہ کا نام تو میرا بصری بیگم ہے اور میرا نام فضل مولا ہے، اور میرے بچے نہیں ہے، تقریباً 3 سال ہو گئے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ حصول اولاد کے لیے وظائف روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔
बच्चे का नाम है मोहम्मद उमर, वालदा का नाम है सबा। तो मसला ये है कि ये महीने में 2 महीने में अचानक बेहोशी की सी कैफियत तारी हो जाती है इस पर ना, तो ये पता करना था कि क्या रूहानी हिसाब किताब है या कोई बीमारी है ये। इंशाअल्लाह सवजल आपको बताते हैं, मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मैंने ये पता करवाना था, इस्तिखारा करवाना है कि मैंने दुबई जाना है, और 2 काम है मेरे लिए। एक टेलर का काम है और दूसरा जो काम है वो मेरा किसी कंपनी में है, कोई भी काम है। तो आप इस्तिखारा कर दें और मेहरबानी फरमा दें कि मेरा ये जाना कैसा है। मेरी वालदा का नाम सरैया बीबी है और मेरा नाम नाज़िम अली है। नाज़िम अली नाम बताया ना आपने, तो इंशाअल्लाह सवजल इस्तिखारा करवाते हैं और रूहानी इलाज आपको नाज़िम भाई बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मोहम्मद अली अत्तारी रामकुंडी से, मोटापे का रूहानी इलाज बता दें, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। सर वालदा का नाम हमीदा बीबी है, मेरा नाम मोहम्मद मनीर है। सर वैसे परेशानियां बहुत रहती हैं, कारोबार वालों बातें हैं पीछे न मुड़ जाते हैं। अल्लाह पाक परेशानियों से नजात अता फरमाए। इंशाअल्लाह सवजल रूहानी इलाज आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अदील है, मैं बावलपुर से बात कर रहा हूँ। वालदा का नाम गुलाम जरीना है। 2 साल हो गए मेरी शादी को, औलाद नहीं हो रही। बराए मेहरबानी जो है ना रूहानी इलाज और इस्तिखारा का बताएं। इंशाअल्लाह सवजल आपको बताते हैं। मैसेजेस भी आपके मदनी चैनल के नाज़रीन शामिल करते हैं, रूहानी इलाज भी शामिल करते हैं। जब तक आपके इस्तिखारे किए जा रहेंगे, फिर इस्तिखारों के जवाबात की जानिब बढ़ेंगे। मैसेजेस कुछ पहले ले लेते हैं। ये हमारे एक इस्लामी भाई हैं, ये मालूम कर रहे हैं कि बाल गिरने का कोई रूहानी इलाज बता दें। बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, अगर सर के बाल या दाढ़ी के बाल झड़ते हों तो क्या वजीफ़ा पढ़ा जाए? इस हवाले से बहुत ही प्यारा रूहानी इलाज मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने तहरीर फरमाया है मदनी पंसूरे में कि सरसों का तेल या नारियल का तेल लेकर उस पर सूरतुल लैल 41 बार 41 टाइम पढ़कर उस पर दम कर दें, और उस तेल के सर में और दाढ़ी पे, अगर दाढ़ी के बाल गिरते हैं तो दाढ़ी पे लगा लें, अगर सर के बाल गिरते हैं तो सर पर मालिश उससे करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। 41 मरतबा जी। अच्छा, तेल कौन सा हो? सरसों का तेल हो? सरसों का तेल हो या नारियल का तेल हो जी, जो मुयस्सर हो। यहाँ ये अर्ज़ करता चलूँ कि मदनी चैनल के नाज़रीन ये वजीफ़ा पढ़े वही कि जिसके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हों। कुरान पाक की ये सूरत है, सूरतुल लैल 30वें पारे में है, ये पढ़कर दम कर दें। अच्छा, अब उससे तेल से सर में लगाना है ना? सर में अच्छा, उसमें कम होता रहे, मज़ीद दोबारा शामिल करते रहें या दोबारा अलहदा से फिर जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा नए सिरे से दम करके जैसे कम होता रहे उसमें और तेल मिलाते रहें, वही चलता रहेगा इंशाअल्लाह। सही। और साथ साथ तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए। इसी से मिलता जुलता एक और रूहानी इलाज के हवाले से मैसेज आया है। ये इस्लामी भाई मालूम कर रहे हैं कि मेरी एज 15 साल है और मेरे सर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। यही जो आप रूहानी इलाज बयान किया है तो इसी पे अमल करें। अच्छा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बरकतें हासिल होंगी इंशाअल्लाह। सही। और डरना भी चाहिए मदनी चैनल के नाज़रीन। सर के बालों का सफ़ेद हो जाना, मौत के जो 3 कासिद हैं, इन 3 कासिदों में से एक कासिद सर के बालों का सफ़ेद होना है। तो डरना भी चाहिए कहीं मौत का कोई कासिद तो नहीं आ गया। तौबा और इस्तिग़फ़ार को हम अपने ऊपर लाजिम करें, इबादत का सिलसिला बढ़ा दें, तिलावत कुरान पाक का सिलसिला बढ़ा दें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से मुंसलिक होकर आशिकान रसूल की सोहबत हम इख्तियार करें, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़हनी क़ल्बी सुकून हासिल होगा। अल्लाह पाक हमें नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये एक और इस्लामी भाई हैं, इन्होंने कॉल भी की थी शायद और मैसेज भी आया है कि मोटापे का रूहानी इलाज बताइए कि मोटापा कम हो और वज़न भी कम हो जाए। जी, इस हवाले से ये है कि मोटापे के हवाले से ये याद सलाम और कसरत से पढ़ते रहें, और साथ में मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का एक रिसाला वज़न कम करने का तरीका, इसका मुताला कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके जो वज़न है, मोटापा है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें कमी आएगी और आप नॉर्मल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सेहतमंद रहेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एहतियात हम करें, खाने पीने में एहतियात करें। आप जो मदनी फूल अमीर सुन्नत इरशाद फरमाया आप पढ़ें। अब
میں صحیح عرض کر رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. اور جب پڑھیں گے نا، یہ رسالہ میرے سنت کا ہے، وزن کم کرنے کا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مختلف زبانوں میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ رسالہ موجود ہے. وزن کم کرنے کا طریقہ یہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل. حیرت انگیز طور پر اس کے فوائد آپ کے سامنے آئیں گے. اور اپنے طبیب سے بھی مشورہ کیجئے، ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کے جانب. ہمارے یہ اسلامی بھائی تھے، معلوم کر رہے تھے کہ بچے کا نام عمر بتایا تھا انہوں نے کہ 2 ماہ میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. کوئی روحانی مسئلہ تو ان کے ساتھ نہیں ہے؟ استخارہ ہوا تو عمر جو بچے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا عملیات یا جنات یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، صرف بیماری ہی کا اشارہ ہے. ان کا کوئی پراپر علاج کروایا جائے اور کسی اچھے طبیب کو دکھائیں، انشاءاللہ رحمان بہتری آ جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات حاصل کریں انشاءاللہ رحمان. اس سے بھی بہت جلدی جو ہے اچھا، یہ کیفیت جیسے طاری ہو جاتی ہے بے ہوشی کی، جیسے بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا بڑی عمر کے کوئی اسلامی بھائی بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے کہ ہوش میں آ جائیں؟ جی ہاں، اس کے لیے آیت الکرسی کا ایک جز ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. صحیح. اس کو پڑھ کر جو بے ہوش ہوا ہے، کتنی مرتبہ پڑھا جائے اس کو؟ اس کو ایک بار ہی پڑھ لیں. ایک بار پڑھ کر لا تأخذہ سنۃ ولا 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تعداد میں پڑھ لیں. تو 3 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف ضرور پڑھ لیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں. تو یہ پڑھ کر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے اس کا چھینٹا جو چہرے پر لگائیں تو انشاءاللہ الرحمن فوراً جو ہے بے ہوشی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اللہ نے چاہا. یعنی چہرے پر پانی کے چند قطرے اس کے ٹپکائیں، ناک میں پانی ڈال دیں، حلق میں پانی کے چند قطرے ٹپکائیں، ہلائیں جھلائیں. اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آیت الکرسی کا یہ حصہ، یہ جز، پوری آیت الکرسی شریف نہیں پڑھنا، صرف یہ حصہ پڑھنا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی چہرے پر چند قطرے اس کے ٹپکائیں. اچھا، احتیاط یہ کرنا ہے کہ زمین پر، فرش پر پانی کے قطرے نہ گریں کیونکہ یہ دم کیا ہوا پانی ہوگا. اور کوشش کریں کہ چادر بچھا لیں اور چہرے پر ہی ٹپکائیں، زمین پہ فرش پر یہ قطرے نہ گریں. انشاءاللہ عز و جل ہوش میں آ جائیں گے. اچھا، یہ کیفیت بالکل ہی ختم ہو جائے، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ہو؟ یہ تو چلیں ہوش میں لانے کے لیے عمل ہو گیا، تو ایسا کوئی وظیفہ بتائیے کہ ان پر یہ کیفیت طاری ہی نہ ہو بے ہوشی کی. اس کے حوالے سے اگر کارڈ کا عمل مخصوص جو ہمارا ہے یہ کروا لیں گے تو انشاءاللہ رحمان اور عافیت ہو جائے گی اللہ نے. صحیح. انشاءاللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، معلوم کر رہے تھے کہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں. اب ان کے سامنے 2 آپشن ہیں کہ ٹیلر کا کام کروں یا کسی کمپنی میں جاب کروں. کس نے بہتری کا اس میں استخارہ ہوا تو کمپنی کے حوالے سے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. صحیح. تو یہ کریں اور پھر اس کے علاوہ جب سفر شروع کریں نا تو امیر سنت نے ایک بڑا پیارا وظیفہ دیا کہ سفر شروع کرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ سفر میں بھی آسانی ہو جائے گی. اچھا، صحیح ہے. جانے میں بہتری کا بھی اشارہ ہے ان کا، اور کمپنی میں جاب کرنا بہتر ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، ناظم نام بتایا تھا نا انہوں نے. جی ہاں. تو حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، بہتری کا تو اشارہ ہے، جانے میں بھی بہتری ہے. تو بیرون ملک کے سفر سے پہلے مدنی قافلے میں سفر ہو اور علم دین سیکھیں، عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں ملیں زندگی میں انشاءاللہ عز و جل. دیکھیں مدنی انقلاب برپا ہوگا، پیدا ہو جائے گا. ماہ رمضان المبارک کی آمد ظہیر نصیب اعتکاف کے لیے. عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل 30 دن کا، ایک ماہ کا پورا ماشاءاللہ اعتکاف کرتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت. ملک و بیرون ملک میں الحمدللہ عز و جل کئی مقامات پر، سینکڑوں مقامات پر الحمدللہ عز و جل یہ 1 ماہ کے اعتکاف کا بھی سلسلہ ہو رہا ہے. آپ آئیں، اعتکاف کی سعادت حاصل کریں. بہت سارے مسائل اللہ پاک کی رحمت سے حل ہو جائیں گے. 30 دن اللہ کے گھر میں رہنا نصیب ہوگا، مسائل حل ہو جائیں گے، بشارتیں ملتی ہیں. کسی کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت ہو رہی ہے تو کسی کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے. اور الحمدللہ عز و جل اجتماعی اعتکاف کی برکت ہوگی تو کیا کہنے کہ علم دین کا خزانہ الحمدللہ عز و جل نصیب ہوتا ہے. مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے عادل بھائی، انہوں نے بھی استخارے کے حوالے سے کہا تھا کہ 2 سال ہو چکے ہیں شادی کو، اولاد کا سلسلہ نہیں. دعا بھی فرمائیے کوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. تو عادل بھائی آپ کا استخارہ ہوا اور استخارے میں کوئی بندش نہیں ہے، کوئی عملیات نہیں ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے عافیت والی اور خیر و برکت والی اور ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو آپ کے لیے جو ہے یہاں بھی آسانی ہو اور وہاں بھی آسانی ہو. البتہ ایک وظیفہ لے لیجئے جی
کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں، دونوں یعنی دونوں میاں بیوی یہ پڑھ دونوں پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ کب تک اس وظیفے کو پڑھا جائے؟ تا حصول مراد اس کو پڑھیں انشاءاللہ بہتری ہوگی اللہ نے۔ اور آپ بھی، میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے، الحمدللہ بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کی تو مدنی بہاریں بہت ساری الحمدللہ سنی ہیں، اور آ کر بتاتے ہیں اسلامی بھائی تعویذات اطاریہ کے بستوں پر کہ اتنا عرصہ ہو چکا تھا، الحمدللہ تعویذات اطاریہ استعمال کیا، اللہ کی رحمت سے مسئلہ حل ہو گیا ہمارا۔ تو آپ بھی گھر بیٹھے بھی الحمدللہ تعویذات اطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے دعوت اسلامی کے جو شعبہ مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ ہے، آفیشیل پیج اس کا روحانی علاج اور استخارہ، تو اس کے ذریعے بھی آپ ماشاءاللہ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ اس پہ بھی استخارے آپ کروا سکتے ہیں۔ تو اس پیج کو بھی آپ لائک کیجئے، انشاءاللہ بہت سارے روحانی علاج وقتاً فوقتاً آپ کو ملتے رہیں گے۔ یہ ایک اسلامی بھائی کا میسیج آیا ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ جی میں نعت خواہ ہوں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا گلا ٹھیک نہیں رہتا، اس کا کوئی علاج بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ میرا گلا صحیح رہے۔ گلا خراب تبھی ہوتا ہے جب نظر لگ جاتی ہے نا، ہوتا ہے خوبصورت آواز ہوتی ہے، اچھے انداز میں نعت شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نظر لگ جاتی ہے نا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، اب گرمی میں ہو تو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی پیا، بے احتیاطی ہو گئے تو گلا بھی خراب ہو گیا۔ یہ بھی ہوتے، بے احتیاطی بھی ہوتی ہے، احتیاط بھی کریں، وظیفہ کوئی ہو تو ارشاد فرمائیں۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ روزانہ 60 بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عزوجل بہتری ہو جائے گی۔ تعویذ، ہاں صحیح، ماشاءاللہ۔ اگر تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے ایک ہمارا مخصوص تعویذ ہے جو ہے وہ حاصل کر لیں، وہ ہے ہی گلے کے لیے، اچھا، اور وہ اس کے لیے جو نا جو بناتے ہیں نا ان کے لیے بھی مخصوص دن ہے اس کا، اچھا، اگر وہ حاصل کر لینا، جا کے بتائیں کہ بھئی میں آیا ہوں اور گلے کا پرابلم ہے میرے، تو پھر اسی مخصوص دن میں جانا پڑے گا تعویذ؟ عام دنوں میں جا سکتے ہیں، بنا لیتے ہیں، عام دنوں میں نہیں، آپ نے فرمایا نا کہ مخصوص دن میں ہی تیار، تو شاید اسی مخصوص دن میں جانا پڑے۔ کتنا اہم تعویذ ہے یہ۔ اچھا، اور اگر یہ مبلغین استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کی جو ہے وہ بیان میں بھی اور زیادہ نکھار پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، جن کے گلے خراب ہو جاتے ہیں، آواز جیسی پھٹ جاتی ہو، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہو، تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے رکن شورا جو ہے تاجدار مدنی انعامات، ماشاءاللہ، یہ حاجی زمزم رضا اطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے تھے کہ جب میں بیان کرنے جاتا تھا نا تو وہ تعویذ ایک استعمال کر لیتا تھا، اس کا استعمال کا طریقہ بھی جو ہے نا وہ الگ ہے۔ اب جائیں گے بستے پہ بتائیں گے، یا تعویذات اطاریہ کے بستے پر جائیں نا تو انشاءاللہ بستے پر جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ استعمال کیجیے، ہمارے مبلغین عاشقان رسول بھی استعمال کریں، نعت خواہ اسلامی بھائی بھی لے سکتے ہیں، جن کے گلے خراب ہیں تو وہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ تعویذات یہ دیے جاتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا۔ بڑھتے مزید آپ کے کچھ کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کال چلا دیجیے گا۔ میں نے اپنی بچی کا استخارہ کروانا ہے کہ وہ سن اور بول نہیں سکتی، ابھی وہ تقریباً 3.5 سال کی ہے، تو بچی کا نام ہے عائشہ مکرمہ فیصل اور اس کی والدہ کا نام ہے عائشہ فیصل، تو مہربانی کر کے یہ مجھے بتا دیں۔ مکرمہ نام بتایا یا عائشہ نام بتایا؟ ہاں، مکرمہ نام بتایا، بچی کی والدہ کا نام عائشہ ہے، سن اور بول نہیں سکتی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، صبر کیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ عزوجل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں جاوید اور والدہ کا نام وزیر بیگم۔ جی جاوید بھائی، کوئی کام کرتا ہوں، میرا دل نہیں کرتا کام کرنے کو، یہ دیکھنا کہ میں اپنا میرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے یا اپنا نظر بد لگی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، مزید کال چلا دیجیے گا۔ بات کر رہا ہوں، تقریباً 3 سال ہو گئے، میرے بچے بھی نہیں ہے اور ہر جگہ میں نے علاج بھی کیے پر فائدہ نہیں ہوا، ہمارے لیے استخارہ کر دیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عزوجل استخارہ کرواتے ہیں۔ استخارہ آپ فرما لیجیے حصول اولاد کے لیے، جی ولی حصول اولاد کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے۔ حصول اولاد کے حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کا معمول بنائے، اسلامی بھائی اور اسلامی بہن دونوں یہ عمل کریں تو انشاءاللہ عزوجل جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے 300 مرتبہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے، حصول اولاد کے لیے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ دعائے ابراہیم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں۔ دعائے ابراہیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ قرآنی دعا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی مقبول ترین دعا ہے۔ یہ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، آپ کے گھر والے بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ بچی کا نام عائشہ تھا، بتایا کہ سن اور بول نہیں سکتی، دعا بھی فرمائیے۔ کوئی استخارہ آپ نے فرمایا، کیا بچی کے ساتھ معاملات؟ اللہ پاک ان کی صاحبزادی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ استخارے میں صرف جو ہے وہ بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، جی بیماری، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی آسانی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر سے بھی، اپنے طبیب سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ جی جاوید بھائی کا مسئلہ تھا کہ ان کا کام کا بھی دل نہیں کرتا، یہ معلوم کرنے کہ کسی نے مجھ پر کوئی جادو تو نہیں کروا دیا؟ جاوید بھائی پریشان نہ ہو، جادو نہیں ہے نا، جادو نہیں، استخارے میں جادو نہیں آ رہا، اچھا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، صحیح، نظر اتاریں اور اس کے لیے تعویذات بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ رحمان بہتری ہوگی۔ صحیح، نظر بھی اترواتے رہیں کہ نظر یہ حق ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ نظر اتروائی، پھر کچھ دیر کے بعد پھر لگ جائے نظر حق ہے، یہ لگتی رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرمائے، اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں، بری نظروں سے محفوظ رہیں، اللہ والوں کی صحبت میں آ جائیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوتی رہیں گے۔ اگر ابھی تک آپ مرید نہیں ہوئے، اپنے بچوں کو مرید نہیں کروایا، تو میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے سلسلہ قادریہ میں آپ داخل ہو جائیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلاموں میں شامل ہو جائیں، قادری عطاری سلسلے میں داخل ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان بھی آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت کا مرید بننے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، ہاتھوں ہاتھ اپنا نام، عمر اور مکمل ایڈریس اس نمبر پر آپ میسج کر دیجئے۔ نمبر آپ کے سامنے ہے 0321262612 0321262612 اس نمبر پر میسج کر دیجئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ عز و جل کنفرمیشن کا رپلائی بھی آپ کو مل جائے گا، اور آپ کا مکمل پوسٹل ایڈریس آپ نے میسج میں لکھا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی طرف سے آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مکتوب بھی آپ تک پہنچ جائے گا، اور آپ سلسلہ عالیہ قادری عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا آخر میں، کیونکہ سلسلے کا وقت اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرمائیے کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ماہ شعبان المعظم کے صدقے، ماہ رمضان المبارک کے صدقے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، خاک مدینہ کے صدقے، ماہ شعبان المعظم کے صدقے، ان کی بیماری، قرض داری، گھریلو ناچاکی، تنگ دستی، بے روزگاری، ناجائز مقدمہ بازی دور فرما، عافیت و سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول متوجہ ہوں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تمام اسلامی بھائی نماز مغرب کی تیاری فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔